یہ فرمائیے گا کہ میں نے تو مختصراً تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس سروے میں کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن ایکچولی کن بیسس کے اوپر یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے اور یہ کتنے آگے تک کے فیس کے بارے میں ہمیں پکچر پورٹرے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر اکانومی کی بھی اور پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کی بھی؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کے لیے. لیکن پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ یہ ایک سروے جو ہے وہ گلوبل ایک میتھڈالوجی ہے جس کے اندر کنزیومر کانفیڈنس اس کے انڈیکس وہ کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہم تقریباً 25-30 سال سے دنیا بھر میں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر پچھلے 7-8 سال سے ہر کوارٹر کا ہم رزلٹ جو ہیں وہ پبلک کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہیں وہ 4-5 باتیں جو ہیں اسی کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں ملک کی سمت جو ہے کس طرف جا رہی ہے، اچھی جا رہی ہے، غلط جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے معاشی طور پر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کا جو روزگار ہے، ان کی جاب ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور ان کا اپنی بچت اور اپنی جو سیونگ کی کیپیسٹی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ ہم مختلف سوالات پوچھتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سروے ریلیز کرتے ہیں. جو ابھی آپ اس پہ اسپیسیفک سوال ہوں آئی وڈ بی ہیپی ٹو آنسر. ٹھیک. اچھا، یہ جو نمبر سر بتائے گئے ہیں اس میں اب جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ ستمبر 2023 سے ملک کو جو مضبوط ریاست سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے، ملک کو کمزور سمجھنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، تقریباً 9% پر وہ آ گئی ہے. پھر یہ کہ چوتھی سرمائی کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ جو پرامیدی کا فیکٹر ہے وہ تقریباً اس میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، ہر 5 میں سے ایک پاکستانی جو ہے یہ امید رکھتا ہے. اب یہ کیسی پرامیدی ہے؟ مطلب یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں یوتھ کی ہیں، اولڈ ایج پیپل کی ہیں، کس طریقے سے یہ کرائیٹیریا کیا تھا کہ لوگوں میں کس چیز کی امید ہوئی ہے؟ میں یہ ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ ابھی بھی صورتحال اگر آپ ایبسولوٹ نمبرز کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو یہ میں بتاتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کا 80% کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ڈائریکشن کو اس کو صحیح نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر نمبرز کی بات کی جائے تو اس وقت بھی 80% لوگ پاکستان کے تقریباً جو ہیں 5 میں سے 4 لوگ پاکستان کی ڈائریکشن کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن ہاف کلاس فل، ہاف کلاس ایمٹی، اس کے مطابق بات کی جائے تو یہ جو اس وقت 20% ہے، آج پچھلی سرمائی کے اندر وہ 11% تھا. اور یہ والا نمبر جو ہے پچھلے تقریباً 2.5 سال کے اندر 36 ماہ کے اندر یہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت مطمئن ہو گئے ہیں، ابھی بھی غالب تعداد جو ہے وہ غیر مطمئن ہے، لیکن جو اس کے اندر جو بہتری آ رہی ہے وہ ریسنٹ مہینوں کے اندر یا 36 ماہ کے اندر وہ بہت مناسب ہے. درست. اچھا سر، ہم نے اس میں ایک نمبر بھی ہے گلوبل کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس. ایک تو یہ کہ یہ کس قسم کا کانفیڈنس انڈیکس ہے، اس میں ہم نے ترکی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تقریباً 1.2 پوائنٹس کے اضافے سے. تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے مراد یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انڈیکس جو ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ملک کی توقع کیا رکھتے ہیں، کرنٹ سچویشن کے بارے میں کیا خیالات کیا ہیں، اکانومی کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں کیا ہے، اور جاب. ان 4 چیزوں کو جب ہم ایک الگورتھم کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے کانفیڈنس جو ہے وہ پوری دنیا کے ہر ملک جو ہے اس کا ہم نکالتے ہیں. تو ہم نے جو بتایا ہے کہ پچھلے ایک کوارٹر کے اندر اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ 1.2% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے بعد جو ہے جب تک ترکی کا جو ہے اس کے اندر بھی 0.7 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان اس دفعہ جو ہے وہ ترکی سے قدرے بہتر ہو گیا ہے، جو کہ کافی سالوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ سچویشن جو ہے پاکستان کی. لیکن صرف ترکی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں، برازیل کی یا چائنا کی یا ساؤتھ افریقہ کی جو دوسرے ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا انڈیکس ابھی بھی بہت کم ہے. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اب 2 چیزیں میں اور بھی آپ کی رائے چاہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ ایک نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن منصوبہ ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جی ڈی پی گروتھ کو بڑھانے کا بھی اس حوالے سے ایک نیا منصوبہ اڑان پاکستان کے نام سے لانچ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ جی ڈی پی گروتھ تو اب مجھے اگر آپ سمجھا سکیں کہ یہ تو آپ کی ایکسپورٹس اور ان تمام چیزوں کو ملائیں اگر تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے، اس سے آپ کی جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا آپشنز ہیں، کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے کچھ سالوں میں نیچے آئی ہے تیزی سے؟
خیر وہ نیچے تو کئی سال پہلے آئی تھی، ٹھیک، ابھی تو وہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے وہ، نہیں اب لیکن پچھلے بہت کچھ عرصے سے بالکل ہو رہا ہے، جی 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 وہ ہو رہا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جی ڈی پی اور باقی انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، سوشل اکنامک انڈیکیٹر، میکرو انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، وہ تو ایکچوئل جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بالکل ہم ٹھیک، جو سروے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی پرسیپشنز ہوتی ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، اس رائے کے اندر ایک مثبت اشاریے ہمیں نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اگلے آنے والے 6 ماہ کے دوران آپ کے خیال میں ہمارے اس ملک کی صورتحال کیسی ہوگی معاشی. اب اس کے اندر جو ہے تقریباً 20% وہ لوگ ہیں جو پہلے آج سے پچھلے کوارٹر کے اندر وہ کافی ہی نیگیٹو تھے کہ بہت ویک ہوگی، اب وہ کم ہو کر 50% پہ آ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرسیپشنز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے جو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی طور پر وہاں پر استحکام اس ملک کے اندر کیا ہے، امن و امان کی صورتحال کیا ہے، اور عام طور پر پالیسیز کی کنسسٹنسی کیسی ہے. یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو کسی اکانومی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. لاسٹلی سر یہ فرمائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی امید کے نام کے اوپر آبویسلی ایک پورا سروے آپ لوگوں نے کنڈکٹ کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اگلے چند ماہ میں 5 سے 6 مہینے میں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے کتنی، دیکھیں مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں تو کمی آئی ہے بڑھنے کی، لیکن کیا وہ جو بینیفٹس ہیں وہ عوام تک جا سکیں گے، نہیں جا سکیں گے؟ کیونکہ حکومت بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے ثمرات عوام تک پہنچ نہیں پا رہے اس طرح، تو آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں کچھ بہتری آ سکے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو جابز کی اگر جابز کریٹ ہوں گی، روزگار زیادہ بنیں گے تو لوگ جو ہیں اپنے آپ کمائی کے ان کو اگر راستے نظر آئیں گے تو ان کی جیب میں کچھ وہ پیسے ہوں گے جس سے وہ چیزیں خرید سکتے ہوں گے. اور اس دوران ان کی جابز اگر نہیں چھن رہی ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں کہ میری صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت ہم نے جتنے بھی اشاریے دیکھے ہیں، جتنے بھی اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ابھی ہم ڈینجر زون سے بالکل باہر نہیں نکلے. قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو اس وقت بہت اچھی صورتحال میں نہیں ہیں بالکل، اور عوام کی اس پرسیپشن رائے بھی یہی ہے کہ، لیکن اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عبدالستار بابر صاحب.